اب جب روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ اہم ترین چیز کیا ہے ولایت، تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی غلو کر دیا، یعنی ولایت توحید سے زیادہ اہم ہے، نبوت سے زیادہ اہم ہے۔ کہا جائے گا نا، ایک اعتبار سے نا، ایک اعتبار سے ہاں۔ ہاں کس اعتبار سے؟ اگر ولایت ہوگی تو صحیح توحید ملے گی، اگر ائمہ کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو صحیح معرفت رسول اللہ ملے گی۔ اب اگر اندازہ لگانا ہو کہ اہل بیت علیہم السلام کامیاب ہوئے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ نظریہ توحید جو اہل بیت نے دیا وہ ایکسیپٹیبل ہے، یا جو دشمنان اہل بیت نے دیا وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ وہ معرفت رسول کی جو اہل بیت علیہم السلام نے دی وہ قابل قبول ہے دنیا کے سامنے پیش کرنے والی، یا وہ معرفت رسول کے جو صحاح ستہ سے یا دوسری جگہ سے مل رہی ہے؟ یہ بعض باتیں لوگوں کو آج کی تاریخ میں ممکن ہے سخت لگ رہی ہوں، صحاح ستہ کی بات آ گئی، لیکن رسول اللہ کا اگر دفاع کرنا ہوگا تو آپ کو اس کو کنڈیم کرنا ہوگا۔ یہ بات 6 سال پہلے ہم نے کہا تھا کہ اشرف الانبیاء کی شخصیت کو خراب کیا جا رہا ہے ان کی ایک زوجہ کو کمسن بنا کر، اور ان کی زوجہ کو کمسن بنایا جا رہا ہے کس کی ٹکر میں؟ حضرت خدیجہ کی ٹکر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، اس لیے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے، ہجرت سے پہلے دین کے احکام تفصیلی طور پر نازل نہیں ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ سے شادی کی ہے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں، حالانکہ عرب کے کلچر میں یہ نہیں تھا، عرب تو جوانی میں کئی بیویاں رکھا کرتے تھے۔ لیکن یہ فضیلت ان کی نہیں بیان ہو رہی محترمہ کی، یہ اشرف الانبیاء کی توہین ہو رہی ہے۔ جب ہم نے 6 سال پہلے ڈسکس کیا تھا، بعض ہماری امام بارگاہ کے لوگ کہہ رہے تھے اب تعصب کی بات کر رہے ہیں۔ آج یہ چیز کھل کے آئی سامنے کی نہیں آئی؟ آج لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو ہم نے 6 7 8 سال پہلے کی تھی، کہ یہ محترمہ طلاق شدہ تھی، کم سے کم 24 25 سال کی تھی منیمم۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ان کا ایک بھی مقایسہ کسی چیز میں نہیں تھا، کسی چیز میں، کیونکہ جو بھی صفت مان لی جائے بہترین سے بہترین وہ سب حضرت خدیجہ میں تھی۔ علامہ صاحب بتایا تو یہ جاتا ہے کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وجہ سے کہ جب تک وہ حیات تھیں تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا؟ نہیں، یہ اس کی کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک دلیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کو بہت زیادہ محبت تھی جیسے حضرت خدیجہ سے تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سرید کو تمام کھانوں میں فضیلت ہے، اسی طرح عائشہ کو بھی تمام عورتوں پہ فضیلت ہے، تو امی عائشہ سے بھی بے پناہ محبت۔ مثال کے طور پر کیا مانی جاتی ہے دنیا میں صفت یا دینی اعتبار سے؟ شجرہ، تو جناب خدیجہ اور اشرف الانبیاء کا شجرہ ایک تھا، 3 واسطوں سے جا کے یہ مل جاتے تھے۔ پہلی بیوی ہونا فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ، بچہ ہونا فضیلت ہے اور بیٹی بھی ایسی کہ جو رحمت للعالمین کے لیے خیر کثیر ہے تو وہ حضرت خدیجہ۔ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی نہ لانا فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ، مالدار ہونا فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ، مال شوہر پر لٹانا فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ، اسلام لانا فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ۔ اور اگر شوہر کی خوشی مراد ہو تو حضرت خدیجہ۔ 9 بیویاں موجود تھیں، یاد کر کے روتے تھے حضرت خدیجہ کو۔ بعض خواتین ناراض ہو جاتی تھیں کہ جانور بھی ذبح ہوتا ہے تو اس میں سے اچھا خاصا حصہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو چلا جاتا ہے، کیوں کہ وہ کہتے تھے یہ سہیلیاں ہیں حضرت خدیجہ کی، ان سہیلیوں نے خدیجہ کو خوش رکھا ہے، جانور بھی ذبح ہو رہا ہے تو اچھا خاصا جو ہے وہ جی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو چلا گیا۔ تو کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جو حضرت خدیجہ سے زیادہ کسی میں ہو۔ حسن و جمال کی بات ہو تو یاد رکھیں کہ وہ حضرت خدیجہ۔ اب خالی معاملہ تجارت میں مہارت ہو، علم میں حضرت خدیجہ، علم سے تو ہوتا تھا سارا کام۔ اب آ جائے معاملہ حسن و جمال کا تو وہ جمیلۃ العرب بھی تھی، یاد رکھیں، سیدۃ العرب بھی تھی، ام الیتامہ بھی تھی، ویلفیئر کے کام بھی کر رہی ہیں، بیواؤں کی ماں بھی کہتی تھیں ام الاراملہ، بیواؤں کی کفالت فرماتی تھیں، یعنی ماں وہ اشرف الانبیاء کی زوجیت میں آنے سے پہلے بھی ماں تھیں، یتیموں کی، بیواؤں کی، پریشان لوگوں کی۔ اب ایک ایشو بنایا جاتا ہے کہ جی وہ تو 40 سال کی تھی، جبکہ اقوال 25 کے بھی ہیں، 28 کے بھی ہیں، پکڑا 40 کو جاتا۔ اب دیکھیں 25 کی ہے یعنی ہم عمر تھی، 28 کی 3 سال بڑی، لیکن کون سا قول پسند آتا ہے؟ 15 سال بڑا، پر یا ان کو بوڑھا کر دو یا ان کو بالکل ہی کم کر دو، بس ایک ہی فضیلت ہے بس، اور وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کو عام کہتے ہیں کہ ان کو آپ 40 کا نہیں 60 کا کر دو، بابا سوال یہ پیدا ہوگا یہ جو ساری صفات تھیں شجرے کی اور ایمان کی اور اسلام کی اور قربانی کی وہ کہاں سے لاؤ گے؟ کر دو 60 کا کر دیا، بابا 60 کا کرنے کے بعد اور فضیلت بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوگی،
کیونکہ بات یہ ہوگی کہ اشرف الانبیاء نے اپنی زندگی کا بہترین وقت جو گزارا وہ ان خاتون کے ساتھ گزارا. کیونکہ شادی آپ نے کب کی؟ جب 50 سال یعنی پورے 25 سال سے زیادہ انہوں نے جناب خدیجہ کے ساتھ گزار دیے. اب آپ ان کو جتنا بوڑھا بنائیں گے نا اتنی فضیلت ثابت ہوگی. جتنا بوڑھا بنائیں گے اتنی فضیلت ثابت ہوگی. کہا جائے گا بالآخر ایسی کون سی خصوصیت تھی کہ یہ بڑھاپے والا نقص جو بیان کیا جا رہا ہے اگر تھا بھی تو وہ فضائل اتنے غالب تھے کہ وہ تو ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے عمر وغیرہ کو.